میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایمان یقین کی بات کہنے سننے کی توفیق دی ہے۔ کہا ایمان یقین کی بات جتنا کہنا سننا ہم کریں گے اتنا ہی ایمان ہم سب کا یا ہمارا تر و تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، جی یقین مضبوط ہوگا کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی اللہ کے بغیر کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین سب کے بغیر، کس کے؟ سب کے بغیر اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی یہ ساری چیزیں جتنی بھی نظر آ رہی ہیں سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ جی اگر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے، ہاں، اور اگر کوئی بندہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ جی اور اللہ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں، ہاں، اللہ رب العالمین اگر نہ چاہیں تو وہ بھی نہیں، جی مگر اللہ رب العالمین سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ جی سب کی بادشاہیت ختم ہو جائے گی، سب کی بادشاہیت، سب کی مال و دولت، سب کے پاور ختم ہو جائیں گے، سیز کر دیے جائیں گے، مگر اللہ رب العالمین کا پاور، اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ رب العالمین کا بادشاہیت، جی تا قیامت تک باقی رہے گا، اور تا قیامت تک چلے گا۔ جی سب کی بادشاہیت ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی بادشاہیت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ جی ابداً ابدا، ہمیش رہنے والی بادشاہیت ہے۔ ہاں کہا انسان کی پہچان معلوم ہے کس سے ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہے، ہاں بالکل بھی نہیں معلوم ہے۔ جی آج ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، نہیں، اصل انسان کی پہچان انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہے۔ وہ کیسے؟ جس کا مفہوم ہے کہ انا للہ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہاں، و انا الیہ راجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جی ہاں، در حقیقت یہی انسان کی حقیقت ہے، جی یہی انسان کی حقیقت ہے۔ کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی کو جانا ہے، ہر دن کسی نہ کسی کو جانا ہے۔ جی یہ راستہ، یہ سفر کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جیسے ہو۔ جی اس لیے بہتر ہے کہ وہ انسان اچھا ہے، ہاں وہ انسان ہوشیار ہے جو مرنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے، جی اب کیسے تیاری کرنی ہے؟ تو ہم اللہ کے بارگاہ کو، اللہ کے گھر کو، جی ہاں آباد کرنے والے بنے، مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، جی ہاں تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے، سارے راستے آسان ہو جائیں گے، سارے کے سارے سفر آسان ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہتر اخلاق والے ہیں۔ ہاں اس چیز کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے ہیں
جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ جی ہاں، کہا کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے روز حشر کے میدان کے اندر کہ اعلیٰ اخلاق، حسن اخلاق والے بھی، اعلیٰ اخلاق والے بھی جنت میں جائیں گے۔ جی ہاں، اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرے، اعلیٰ بنائے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے، جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے، وہ عزت اور بزرگی پا ہی لیتا ہے ہر حال میں۔ کب؟ جب صبر کریں گے تو۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس کا خلاصہ ہے کہ تم مدد مانگو اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ جی ہاں، اس لیے صبر کا بھی ہونا زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، جیسے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اسی طریقے سے آب و ہوا ضروری ہے، ٹھیک ویسے ہی صبر کا مادہ بھی ہر ایک انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، بمشکل کسی کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، کیا ہی خوب عبادت بخشی ہے روزے میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، مغفرت بھی، جہنم سے خلاصی بھی یعنی آگ سے بچاؤ بھی، اور نعمت بھی۔ جی میرے دوستو بزرگوں، ذرا سوچیں یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنا مہنگا سامان ہو جاتا ہے، کتنا مہنگا سامان ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ ہر ایک چیز کھانے پینے سے لے کر کے پہننے تک ہر چیز مہنگا ملتا ہے۔ بہرحال کھانے کی بات کریں وہ بھی مہنگا ملتا ہے، مگر پھر بھی دسترخوان بھرا رہتا ہے۔ ایک ایک آئٹم سے دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ بھرا رہتا ہے، چاہے وہ امیر کا ہو، چاہے غریب کا ہو، چاہے جس کا بھی ہو۔ جی ہاں، سب کا دسترخوان جو ہے بھرا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی انسان ناشکری کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا خلاصہ ہے کہ تم اللہ کے کون کون سے نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تم اللہ کے کون کون سے نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم جو ہے ان تمام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے ان تمام باتوں کو اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ جی، اللہ کی لاٹھی میں، اللہ کے ڈانٹ پھٹکار میں آواز نہیں ہے، پر جب پڑتی ہے اچھوں کو کیا کرتی ہے؟ ہلا ڈالتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم جو ہے کوئی بھی بات دین کی جو ہے دین کی، ایمان یقین کی بات جس پر بھی آئے، جیسے بھی سامنے آئے، اس کو ہم اپنے زندگی میں لینے کی، اپنے اندر لینے کی، ڈھالنے کی، اس ماحول میں، اس ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی، اور ان تمام باتوں